بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرمن قوم کے نام۔ یہ تقریر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو 27 اکتوبر 1964 عیسوی کو برلن کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں کی گئی تھی۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے اساتذہ، طلباء کے سوا مختلف حلقوں کے نمائندے موجود تھے۔ جرمن قوم کے نام۔ عظیم جرمن قوم۔ مجھے اس عظیم شہر برلن میں پہلی بار عظیم جرمن قوم سے خطاب کرنے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ایک خوشگوار اور قیمتی موقع ہے اور مجھے اس کی اہمیت اور نزاکت کا پورا احساس ہے۔ جرمن قوم زمانہ قدیم سے شجاعت اور مہم جوئی، سنجیدگی اور قوت عمل اور انتھک جد و جہد میں ممتاز رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس قوم میں ایسے صاحب عزم اور جوامرد پیدا ہوئے جنہوں نے مغربی معاشرہ اور مغربی افکار پر گہرا اثر ڈالا۔ اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ میں 3 اشخاص کا نام لوں گا جن میں سے ہر ایک کا یورپ کے دل و دماغ پر زبردست اثر ہے، اور ان میں سے ہر ایک مستقل مدرسہ فکر کا بانی اور اپنے رنگ میں منفرد ہے۔ پہلا شخص مارٹن لوتھر ہے، جس نے اصلاح کلیسا، کتاب مقدس کی طرف رجوع اور پوپ اور پادریوں کے حد سے بڑھے ہوئے اقتدار کی حد بندی کی دعوت دی۔ اس نے مسیحی یورپ پر گہرا اثر چھوڑا اور ایک مذہب کا بانی قرار پایا۔ اور دوسرا شخص گوئٹے ہے، جس نے مشرق سے ہمیشہ محبت کی اور اس کے شعر و نغمہ اور روحانیت سے پوری دلچسپی لی۔ اس نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا اور اس مذہب کے پیغمبر سے اپنے تأثر کا اظہار کیا اور جرمن شعر و ادب پر اپنا لافانی نقش چھوڑا۔ آخری زمانے میں کانٹ جیسا شخص پیدا ہوا جس نے یورپ کے عقل پرستی کی تردید کی اور اس کے حدود اور میدان متعین کیے۔ کانٹ عہد آخر میں جرمنی کا سب سے بالغ نظر مفکر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا اور اس کی 2 کتابوں تنقید عقل محض اور تنقید عقیل عملی کا مغربی فکر و فلسفے پر گہرا اثر ہے۔ یہ تینوں تحریکیں یا مدارس فکر، حرارت و انقلاب اور جدت میں ممتاز تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر انقلابی نئے نقطۂ نظر کا حامل تھا، جس کا اعتراف نہ صرف اس کے ملک جرمنی بلکہ پورے یورپ کو ہے۔ جرمنوں کی قومی خصوصیات اور حوصلہ مندی۔ انقلاب، بغاوت اور ذہنی بے چینی جرمن قوم کے خمیر میں ہے۔ انقلاب پسندی اور نفسیاتی خلش اور بے چینی تھی جو کارل مارکس کی شخصیت کے روپ میں اپنے پورے عروج کے ساتھ ظاہر ہوئی اور جس نے آخرکار دنیا کے ایک بہت بڑے رقبے میں بے چینی پیدا کر دی اور موجودہ زمانے کے قدیم اقتصادی نظاموں کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کہلائی۔ یہ تحریکیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا دراصل انقلاب اور بغاوتیں ہی تھیں۔ کبھی ان کا دائرہ وسیع تھا، کبھی تنگ، کبھی ان کا اثر گہرا تھا اور کبھی ہلکا۔ جرمن قوم ہمت و جرأت، پیش قدمی، دنیا میں بلند مرتبہ حاصل کرنے کا شوق اور خود اعتمادی میں بھی ممتاز ہے۔ پہلی اور دوسری عالمگیر جنگیں کبھی در حقیقت سیاست و حکومت کی دنیا میں 2 بغاوتیں یا 2 مہم جوئی کہی جا سکتی ہیں۔ یہ صرف اس کا نتیجہ تھا کہ اس عظیم قوم میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا، اس کی صلاحیتیں، قوتیں یکایک ابھر آئیں، اس میں حوصلہ مندی اور خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ اب بھی شرار زندگی اس کی خاکستر میں پوشیدہ ہے۔ اب بھی وہ زندگی اور نشاط، تعمیر و ترقی کی زبردست صلاحیت سے بھرپور ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو جرمن قوم اس زبردست صدمے کو برداشت نہ کر سکتی جس کی مثالیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ وہ اس قیامت کو سہال نہ سکتی جو ایک پوری قوم کی صلاحیت کو مفلوج کر دینے اور اس کو زندگی سے مایوس کر دینے کے لیے کافی تھی، اور دوسری جنگ عظیم میں اس کی تباہ شدہ عمارتوں اور کارخانوں کے ملبے سے یہ تمدن، یہ صنعت اور یہ نشاط اور قوت پیداوار ظاہر نہ ہوتی، اور جرمن قوم تازہ دم ہو کر نئی قوت اور نئے ولولے کے ساتھ اپنی زندگی کی دوڑ شروع کرنے کے قابل نہ ہو سکتی۔ جرمنوں کی بدقسمتی و ناکامی۔ لیکن اس عظیم قوم کے تجربے اور مہم جوئیاں محدود بغاوتوں اور محدود قسم کے انقلاب سے آگے نہ بڑھ سکی۔ جس طرح کے انقلاب کا آغاز کلام میں نے اشارہ کیا ہے اور جس کی مغربی معاشرہ اور مغربی دائرہ فکر میں ایک خاص قیمت ہے، جس نے جرمن قوم کو عظمت، ترقی اور شہرت دوام عطا کی، لیکن وہ یورپ کے مذہبی اور فکری نظام کو یکسر تہو بالا نہ کر سکا۔ وہ ایک نیا معاشرہ اور ایک نئی دنیا پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا جو قدیم دنیا سے ہر چیز میں مختلف ہوتا۔ گزشتہ عالمی جنگیں کس لیے لڑی گئیں؟ گزشتہ دونوں جنگیں عظیم پاکیزہ مقاصد کے لیے نہ تھیں اور مسیحیت یا بلند اخلاقی اقدار یا انسانیت کے لیے نہیں لڑی گئی تھیں۔ ان کا مقصد اور نشانہ یہ نہیں تھا کہ قیادت ظالم اور پاپی کے ہاتھ سے نکل کر
رحم دل اور عدل نواز ہاتھ میں پہنچ جائے۔ وہ فسق و فجور، بے حیائی اور حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں چھیڑی گئی تھی۔ آپ مجھے معاف کریں، یہ در حقیقت حکومت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھی، اور زیادہ صاف لفظوں میں یہ جنگیں اس لیے کی گئیں کہ دونوں فریقوں میں سے ہر فریق یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ فساد، ظلم، زوردستی اور لوٹ کھسوٹ ہے وہ سب برقرار رہے، لیکن اس کی تولید اور ماتحتی میں ہو۔ اس عظیم قوم کی ذمہ داری کیا تھی؟ عظیم جرمن قوم کا مقام و مرتبہ تو یہ تھا کہ وہ ان تمام بغاوتوں اور جنگوں اور انقلابات سے زیادہ وسیع اور زیادہ دور رس انقلاب دنیا کے سامنے پیش کرتی، ایسا انقلاب جو نہ صرف جرمنی اور یورپ بلکہ پورے نوع انسانی کے لیے مفید ہوتا اور اس کو حقیقی سکون اور اطمینان سے ہمکنار کرتا، ایک ایسا انقلاب جو اپنی انفرادیت، انقلاب آفرینی، جدت اور حوصلہ مندی اور اپنی تخلیقی صلاحیت میں ان تمام انقلابات سے کہیں بہتر ہوتا جو جرمنی کے اولو العزم رہنماؤں نے ماضی قریب یا ماضی بعید میں برپا کیے ہیں۔ آج بھی جرمنی مغربی قافلے کا پوری طرح ساتھ دے رہا ہے، بلکہ صنعت، کاریگری اور کثرت پیداوار میں بعض اوقات اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ وسائل، ایجادات، مصنوعات اور زندگی کی سہولتوں میں برابر اضافہ کرتا رہا ہے، لیکن موجودہ تہذیب میں اس کا حصہ صرف صنعت، پیداوار، تجارت اور موقع شناسی کی حد تک ہے۔ اس معاملے میں اس قوم کی ذہانت اور عبقریت، اس کا کمال فن اور اس کا ضبط و تحمل اچھی طرح آشکارا ہو گیا، اور وہ اس میدان میں اپنی بہت سی پڑوسی قوموں اور ملکوں سے آگے نکل گئی ہے، اور دنیا کی قوموں میں اور تجارت کی منڈیوں اور بازاروں میں صف اول میں نظر آتی ہے۔ اس انقلاب پسند اور حوصلہ مند قوم سے اور اس ملک سے جو عرصے سے انقلابوں کا مسکن اور انقلابات کی آماجگاہ رہ چکا ہے، اس کی توقع تھی کہ وہ اس تہذیب سے بغاوت کرتا جس نے انسان کو ایک گمراہ، سرکش وجود اور ایک طاقتور تباہ کن ہستی بنا دیا ہے۔ اس نے اس کو ایک ایسی اندھی بہری مشین بنا دیا ہے جو نہ روح رکھتی ہے، نہ دل، نہ عقیدہ، نہ ضمیر۔ اس نے پوری دنیا کو ایک قمار خانہ یا بوچڑ خانہ اور پوری زندگی کو خرید و فروخت اور لین دین کی ایک منڈی بنا دیا ہے۔ اس نے زندگی سے ندرت، جدت، تنوع، گہرائی اور حرارت سلب کر لی ہے۔ اس تہذیب کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا جس نے زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والا سفر، نہ ختم ہونے والی مشکلات بنا دیا ہے، ایک ایسی ریس بنا دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ایک ایسی جد و جہد، تگ و دو جس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اس نے عصر حاضر کے انسان کو کولہو کا بیل بنا دیا ہے جو مسلسل ایک دائرے میں چکر کاٹتا رہتا ہے۔ اس نے انسان سے اس کی سب سے بیش قیمت متاع چھین لی، اس کو سب سے بڑی شرافت سے محروم کر دیا، اور وہ ہے ایمان اور یقین، بے لوث اخلاص، پاکیزہ محبت اور درد و سوز کی دولت۔ اس کی توقع تھی کہ یورپ کی قوموں میں سے کوئی ایک قوم جھوٹے نظریات اور ان مصنوعی اقدار اور معیاروں سے بغاوت کرتی جس کو خود انسان تراشتا ہے اور پھر ان کی پرستش کرتا ہے۔ یہ جھوٹی اقدار زندگی کے وہ مطالبات اور زندگی کا وہ معیار اور نئے نئے فیشن ہیں، اور وہ ساری باتیں ہیں جن کو سوسائٹی بلا وجہ انسان پر عائد کرتی ہے۔ وہ ٹیکس ہیں جو انسان کی پرسکون زندگی کو مغلوب اور اس کی حقیقی آزادی کو سلب کر لیتے ہیں، خاص طور پر اس جرمن قوم سے جس کی یورپ نے کوئی قدر نہیں کی۔ اس بات کی امید تھی کہ وہ اس مبارک اور حقیقی انقلاب کے علمبردار ہو، نہ صرف اپنے ملک بلکہ پوری دنیا کی حالت کا رخ تبدیل کر دے اور اس کے ایک نئے باب کا آغاز کرتی۔ جرمنی نے کیا غلطی کی؟ اس کے برعکس جرمنی اس مغربی خاندان کا ایک وفادار ممبر بنا رہا جس نے اس کے ساتھ مساویانہ سلوک نہیں کیا اور ہمیشہ اس کو حسد کی نگاہ سے دیکھا، اور اسی رخ پر چلتا رہا، اسی ذہن و دماغ سے سوچتا رہا اور اپنی ذہانت اور مہارت و کمال سے اس کو مدد پہنچاتا رہا۔ اس نے ان حدود سے آگے بڑھنے اور اس دائرے سے باہر قدم نکالنے کی کوئی کوشش نہیں کی جو اس نے متعین کر دی تھی۔ وہ عظیم جست نہیں لگائی جو اس کی تقدیر اور دنیا کی تقدیر بدل سکتی تھی۔ اس کو دنیا کی قیادت، بقا و دوام مل سکتی تھی اور قوموں کی برادری میں اس کے مقام کو بلند اور اپنے پڑوسیوں کی نگاہ میں اس کی عزت دوچند کر سکتی تھی۔ یہ ایک ایسی جرأت مندانہ جست ہوتی جس کا مقابلہ یورپ کی کوئی اور قوم نہیں کر سکتی۔ یہ اس مصنوعی اور تنگ دائروں کو توڑ سکتی ہے جس میں یورپ صدیوں سے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جست قدیم و جدید، مشرق اور مغرب سب کو فراموش کر کے دنیا کو مادیت، حیوانیت، درندگی اور اس المناک انجام سے محفوظ کر سکتی تھی جس کو سائنس نے بہت قریب کر دیا ہے۔ یورپ کے مختلف حصوں میں اقتصادیات، اجتماعیات اور سیاست کے میدانوں میں انقلابیوں نے جو چھلانگیں لگائی ہیں وہ اس عظیم جست کے مقابلے میں بچوں کے اچھل کود سے زیادہ کوئی حقیقت نہ رکھتی۔
اب اس مضمون کے اختتام کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کتابی سفر میں ہمارے شریک رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے اس چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔